السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عشق رومان شاہ بائی زویا علی شاہ کی ایپیسوڈ نمبر 15 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ابھی لائک کرتے ہیں۔ آپ لوگ لائک نہیں کرتے ویڈیوز کو، پھر میں یہ آپ لوگوں کا یا تو یہ بیچ میں بریک لگا دوں گی ناول کا، یا پھر میں اس کو سٹاپ کر دوں گی، تو پھر آپ لوگ مجھ سے گلا کریں گے کہ آپ ہم تو لائک کرتے ہیں باقی نہیں کرتے، ان کی وجہ سے آپ ہمیں سزا دے رہی ہیں۔ تو پلیز آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بندے یا دو بندوں کی وجہ سے، کچھ بندوں کی وجہ سے باقیوں کو سزا نہ دیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں ریگولر ایپیسوڈز دوں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، ایک پیارا سا کامنٹ کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ رائم کے ڈارک براؤن سلکی بالوں میں ہلکے ہلکے ہاتھوں سے انگلیاں پھیرتے ہوئے کچھ دیر بیٹھا رہا۔ رائم کے پاس سے اٹھ کر کھڑا ہوتا رومان شاہ اپنا کوٹ اتار کر پاس پڑے ہوئے صوفے پر رکھ چکا تھا۔ اپنے بلیک کلر کی شوز اتار کر ڈریسنگ روم کے شوز سٹینڈ پر رکھتے ہوئے وہ واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ وہ ٹاول سے اچھی طرح منہ پونچھ کر باہر آ چکا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں مرر کے سامنے کھڑا ہو کر شرٹ کو اتارتے ہوئے باڈی اسپرے کا چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ وہ بلیک کلر کا نائٹ سوٹ پہن کر ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ شاہ نے نظریں اٹھا کر میرب اور رائم کی جانب دیکھا۔ وہ اب بھی گہری نیند میں سو رہے تھے۔ شاہ نے روم کے اندر کسی طرح کھٹ پٹ کی آواز نہیں کی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رائم اٹھے، اور میرب کی نیند تو کچھ ہی دیر میں وہ خود ہی حرام کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ میرب کے چہرے کو خماری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے میرب کی جانب بڑھا۔ بیڈ پر لیٹی ہوئی میرب کے قریب پہنچ کر نیچے جھکتے ہوئے نرمی سے میرب کو گود میں اٹھاتے ہوئے وہ ساتھ والے روم میں لیٹ کر آ چکا تھا۔ میرب اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کا شاہ اسے سوتے ہوئے کڈنیپ کر کے ساتھ والے روم میں لا چکا ہے۔ میرب کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے پاؤں کی جانب رکھے ہوئے خوبصورت لائٹ کلر والے کمبل کو میرب کے اوپر ڈالتے وہ جا کر روم کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ واپس میر کے قریب آ کر بیڈ پر بیٹھتے وہ پاؤں زمین پر لٹکائے ہوئے انگلی کے پوروں سے میرب کے چہرے پر پھر سے آئے ہوئے بالوں کی لٹوں کو سائڈ پر کرتے ہوئے وہ گہری سانس لیتا ہوا میرب کو نہار رہا تھا۔ جانشاہ، تم سے دور رہنا کس قدر مشکل ہے۔ اگر میرے پاس الفاظ ہوتے تو میں تمہیں ضرور بتاتا۔ تیرے کولوں دور ہونا شاہدی جان کڈ لیندا ہے۔ جے تو میرے کول ہوئے تو پھر تیری جان مشکل دے وچ آ جاندی ہے۔ رومان شاہ دل میں سوچ کر آتشی لبوں سے مسکرا دیا۔ میرب کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہ پیار بھرے لمسوں کی بارش کر رہا تھا۔ رومان شاہ کے لبوں کی حرارت میرب کے مخملی چہرے کو جلانے لگی۔ شاہ پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کی پنکھڑیوں کو قید کر چکا تھا۔ وہ گہری نیند میں مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے آنکھیں پٹ سے کھول چکی تھی۔ نیند میں شاہ کے گہرے لمس کو محسوس کرتے ہوئے وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کا شاہ اس پر غالب ہو چکا ہے۔ شاہ کی پرفیوم کی گہری سانس لیتے ہوئے محسوس کرتے وہ خوشبو کو اندر تک اتارتی چلی گئی۔ میرب کے دونوں ہاتھ شاہ کی کمر پر آتے ہوئے مضبوطی سے ایک دوسرے سے بن چکے تھے۔ شاہ اس کے لبوں پر لب رکھے ہوئے مسکرا دیا۔ وہ قربان تھا اپنی جان شاہ کی ادا پر، جس نے اپنے شاہ کو نیند کی خماری میں محسوس کر لیا تھا۔ لو یو جان شاہ، لو یو ٹو شاہ۔ رومان شاہ کے پیار سے آئی لو یو کی سرگوشی پر میرب نے خوش دلی سے جواب دیا۔ میری جان نے مجھے مس کیا؟ شاہ میرب کے چہرے پر چہرہ جھکائے ہاتھ کی پشت سے مخملی رخساروں پر رگڑتے ہوئے خماری سے پوچھ رہا تھا۔ دشمن جان کی آنکھوں میں اترتی خماری کی سرخی میرب کی جان نکال رہی تھی۔ بہت زیادہ مس کیا۔ میرب کی نظروں میں اپنے شاہ کے لیے بے تحاشا محبت تھی۔ میرب کی محبت دیکھ کر رومان شاہ کے بہکتے ہوئے جذبات بے قابو ہو رہے تھے۔ میں نے بھی اپنی جان کو مس کیا۔ شاہ نے میرب کے رخسار پر پیار سے سخت داڑھی والے گال کو رب کرتے سرگوشی کی۔ داڑھی کی چبن پر میرب ہلکا سا چلائی تھی۔ شاہ ایسے مت کرے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ آرڈر مجھ پر کوئی اثر کرے گا؟ شاہ نے میرب کو پیار سے گھوری ڈالتے ہوئے کہا۔ جانتی ہوں نہیں کرے گا۔ جب میری جان جانتی ہے کہ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا تو پھر اپنی چونچ پیار بھرے لمحات میں بند رکھا کرو نا۔ آپ مجھے آتے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ میں اپنی جانشاہ کو سمجھا رہا ہوں۔ چھوڑیں پلیز، مجھے بتائیں آپ نے مجھے کتنا مس کیا؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ اتنا مس کیا اگر 2 منٹ تک چپ رہو تو میں ابھی ظاہر کر دوں گا کہ میں نے اپنی جان کو کتنا مس کیا۔ وہ شرارتی لبوں سے مسکراتے ہوئے اپنی بات کا مفہوم سمجھا گیا۔ شاہ پلیز۔ وہ شاہ کے سخت داڑھی والے گال پر مخملی ہاتھ رکھتے ہوئے شاہ کے چہرے کا رخ دوسری جانب کرتے ہوئے شرما گئی۔ جانشاہ پلیز اپنی اس شرماہٹ کو ایک سائڈ پر رکھو۔ اس وقت اس کا ہمارے درمیان کوئی کام نہیں۔
शाह इसी के अंदाज में इसकी नकल उतारते हुए बोला, आप मुझे बताएं, आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? मीरब, मेरे साथ चालाकी करके बात को बदलने की कोशिश मत करो, ये मत भूलो कि तुमसे ज्यादा चालाकियां मुझे आती हैं। रोमान शाह जानता था कि मीरब की नजरों के ताब न लाते हुए जानबूझकर आज बात को बदल कर ही रहेगी, मगर भूल गई थी कि इसके मुकाबिल कोई और नहीं, रोमान शाह है, जो मीरब को मीरब से भी कहीं ज्यादा अच्छी तरह से जानता था। मीरब कब क्या कर सकती है वो अच्छी तरह से जानता था। मीरब ऐसे खूबसूरत लम्हात में शर्माकर शाह के मूड का बेड़ा गर्क कर देती थी। शाह को मीरब की शर्मो हया बहुत पसंद थी, मगर कभी कभी शाह मीरब की इस बात से चिढ़ भी जाया करता था। सॉरी, अपने शाह को इस टाइम पर नाराज करने का इसका कोई इरादा नहीं था। वो फौरन से पहले अपनी गलती तस्लीम करते हुए सॉरी बोल चुकी थी। मीरब आज भी नहीं बदली थी, आज भी रोमान शाह के गुस्से से डर लगता था। शाह को तुम्हारी जुबान से सॉरी सुनना कभी पसंद नहीं है, तुम ये बात जानती हो। शाह हमेशा लबों से लबों पर सॉरी की मेहर लगाने पर ही माफ करता है। शाह जानबूझकर बात को बढ़ाते हुए मसनूई संजीदगी चेहरे पर सजाए हुए था। वो मीरब की सॉरी पर लुत्फ अंदोज हो रहा था। वैसे यार, मैं सोच रहा हूँ कि शौहर के पास सेकंड बीवी का ऑप्शन होना चाहिए। क्या कहा आपने? मीरब का मूड एकदम चेंज हो चुका था। कुछ देर पहले वाली मीरब कहीं गायब हो गई थी। मैंने कहा, हर शौहर के पास दूसरी बीवी का ऑप्शन होना चाहिए। अगर एक बीवी नखरे दिखाए या शर्मा कर अपने खौल से बाहर ना आए तो बेचारा हस्बैंड तरसता ना रह जाए, वो आराम से उठकर दूसरे रूम में दूसरी बीवी के पास चला जाए। अच्छा, और दूसरे रूम में जाकर दूसरी बीवी के पास शौहर क्या करेगा? मेरी खूंखार शेरनी बनकर आंखों में आंखें डाले पूछ रही थी। हालात खराब होते हुए नजर आ रहे थे, मगर इसके शेर को कौन सा अपनी शेरनी से डर लगता था। वो अपनी शेरनी के गुस्से को भड़काकर इसके असली रूप को देखने के लिए ही तो ऐसे जुमले बोल रहा था जिससे मीरा को गुस्सा आए। यार, दूसरे रूम में जाकर दूसरी बीवी के साथ रोमांस करेगा, प्यार भरी बातें करेगा, और क्या करेगा? अच्छा, अगर आपके पास दूसरी बीवी का ऑप्शन हो तो मतलब आप मुझे छोड़कर इसके पास जाएंगे और इसके साथ प्यार भरी बातें करेंगे? मीरब की आंखों में गुस्से की शिद्दत से सुर्खी और नमी उतरने लगी थी। रोमांस भी करूंगा शायद, तुम भूल गई हो, मैंने ये भी कहा है। रोमांस तो तब करेंगे ना जब मैं आपको जाने दूंगी। आप खुद को समझते क्या है? आप कुछ भी बोलेंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? मेरे भारी वजूद के मालिक रोमान शाह को गुस्से से धकेलकर खुद से हटाते हुए बच्चों की तरह इसके पेट पर बैठते हुए रोमान शाह की गर्दन दबाने की कोशिश कर रही थी। जाने शाह, बदतमीजी नहीं। शाह ने आंखें दिखाते हुए कहा, मैं तो बदतमीजी करूंगी। जब आप मुझे दूसरी बीवी के बारे में निडर होकर बता सकते हैं तो फिर मैं आपके साथ बदतमीजी कर सकती हूँ। मैं शौहर हूँ आपका। मैं दूसरी बीवी की धमकी देने का हक रखता हूँ, और ये हक मुझे मेरे खुदा ने दिया है। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरे साथ बदतमीजी करने का हक नहीं। और तुम जानती हो रोमान शाह बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता। शाह, मीरब को छोटे बच्चे की तरह अपने ऊपर से उठाते हुए वापस बेड पर डालते हुए इसका सर तकिए पर रख के इसके दोनों हाथ अपने भारी हाथ के नीचे दबाए हुए इसकी झटपटाहट को जबरदस्ती रोक चुका था। वो चाह कर भी रोमान शाह की गिरफ्त से आजाद नहीं हो पा रही थी। रोमान शाह जैसे शेर के शिकंजे में नाजुक सी हिरने सिवाय तड़पने के और कुछ नहीं कर सकती थी। शाह, छोड़े मुझे। इसकी आंखों में नमी उतरने लगी। रोमान शाह के मुंह से किसी और का नाम और उसका सख्त लहजा मीरब से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रोमान शाह का मजाक थोड़ा ज्यादा ही सीरियस हो गया था। मीरब शाह की बातों को दिल पर लेते हुए आंसुओं से रोने लगी थी। अब चुप क्यों हो? आंखों से आंसू बहाने के बजाय जवाब दो। शाह, मीरब की आंखों से आंसू लबों की नरमी से चुन रहा था। क्योंकि आपको बदतमीजी पसंद नहीं है, इसलिए मेरा चुप होना ही बेहतर है। प्लीज मुझे राइम के पास जाने दें। मीरब सच में सीरियस हो चुकी थी। इसकी आंखों में भरे हुए आंसू इस बात का सबूत थे। अगर ना जाने दूं तो? शाह मीरब की गर्दन में चेहरा छुपाए शिद्दत भरा लम्ह छोड़ते हुए अपने लबों की मेहर इसकी गर्दन पर लगाते हुए सरगोशियों में बोल रहा था। इसकी आंखों में आए शबनमी मोतियों को प्यार से चुमते हुए आंसुओं को गले से उतारते हुए महफूज कर रहा था। इसके कुशादा माथे पर प्यार भरा लम्ह छोड़ते हुए इसके शदीद गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा था। शाह ऐसा तो कुछ नहीं चाहता था, मगर बात ज्यादा सीरियस हो गई थी। इस बात का इसे अंदाजा था। सॉरी जाने शाह, मेरी वजह से मेरी जान की आंखों में आंसू आ गए। शायद इस पर शर्मिंदा है। प्लीज मुझे जाने दें। और शाह के सीने पर दबाव बढ़ाते हुए थोड़ा सा ऊपर उठी थी कि शाह इस पर झुकते हुए इसके कंधे पर हाथ रखते इसे वापस तकिए पर डालते हुए इस पर चेहरा झुकाकर इसके इरादे को नाकाम बना गया था। वो नफी में सर हिलाते हुए इसे जाने से रोक चुका था। बताइए शौहर नामराद को माफी मिल सकती है या नहीं? मैंने आपका दिल दुखाया, मैं खतावार हूँ। आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरा शाह मेरे लिए क्या है, आप इस बात से वाकिफ नहीं हैं। यह जानबूझकर मेरे को तंग करने में आपको मजा आता है। आपका मुझसे सॉरी कहना मेरे लिए शर्म की बात है।
میرب تو ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ اس کے شاہ کی شان ہمیشہ اونچی رہے۔ میرب چاہتی ہے کہ اس کے شاہ کا سر ہمیشہ بلند رہے۔ میرب کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کا شاہ اس سے معافی مانگے۔ جانتا ہوں میری جان بہت اچھی طرح سے کہ میری میرب ایسا کبھی نہیں چاہتی، مگر اپنی جان شاہ کا دل دکھا کر مجھ سے غلطی تو ہوئی ہے، اور اپنی بیوی سے سوری کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ان آنسوؤں کے ازالے کے لیے شاہ نے ایک خاص انتظام کیا ہے، امید کرتا ہوں جان شاہ کو پسند آئے گا۔ کیسا انتظام؟ میرب شاہ کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شاہ جواب دیے بغیر میرب کو مضبوط بازوں میں اٹھائے ڈریسنگ روم میں داخل ہوئے، اسے پیار سے فرش پر کھڑا کرتے ہوئے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہارون، تم نے میرے ساتھ دھوکے بازی کر کے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ سلطان حلق کے بل چلا رہا تھا۔ مجھے آپ سے معافی چاہیے بھی نہیں۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ہارون آپ سے معافی چاہتا ہے؟ ہارون، سلطان حلق کے ولد ہارون کا نام لیتے ہوئے زور سے چیخا تھا۔ چلائیں مت، چلانے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، اور یہ دھوکے بازی کا درس آپ اب کس کو دے رہے ہیں؟ جو خود دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز ہے، جس کی دولت، پیسہ، شہرت، نام سب کچھ دھوکا ہے، سلطان سائیگل جیسا شخص دھوکے باز دھوکے کی بات کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا، جس نے اپنے ہی بیٹے کو دھوکا دیا ہو۔ وہ شخص دھوکے کا درس سمجھا رہا ہے، جس نے اپنے معصوم بیٹے کی محبت کو پیروں تلے رون دیا۔ آپ نے ایک بار نہیں سوچا کہ میرے دل پر کیا گزری ہوگی؟ کم از کم دھوکا دینے سے پہلے ایک بار تو سوچ لیتے، وہ لڑکی آپ کے بیٹے کی ہونے والی بیوی تھی۔ میں تو اسے آپ سے ملوانے لایا تھا، اصل دھوکے باز تو آپ ہیں۔ ہارون غصے کی شدت سے کانپنے لگا۔ ہاں ہاں، ہارون نے سلطان کو دھوکا دیا، مگر کسی لڑکی کی عزت بچانے کے لیے۔ ہارون نے دھوکا دیا ایک بیوی کو اپنے شوہر کے پاس بھیجنے کے لیے۔ میں نے دھوکا دیا اپنی بہن کی خوشیاں بچانے کے لیے۔ اگر یہ سب کچھ آپ کی نظروں میں غلط ہے تو مجھے ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑتا، سمجھے آپ؟ ہارون آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیکھتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے سینہ تانے کھڑا تھا۔ ہارون کی آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی، اور سچائی کو دبانا ناممکن ہوتا ہے۔ ہارون، تمہیں میرے ساتھ غداری بہت مہنگی پڑے گی۔ میں بھول جاؤں گا تم میری اولاد ہو۔ سلطان کو دھوکا دینے والے کو سلطان کبھی معاف نہیں کرتا۔ سلطان غصے سے پھپکار رہا تھا۔ جو کر سکتے ہیں آپ کر لیجیے۔ ہارون نہ تو کل آپ سے ڈرتا تھا، نہ آج ڈرتا ہے، نہ آنے والے وقت میں کبھی آپ سے ڈرے گا۔ آپ شاید بھول گئے ہیں کہ میری رگوں میں بھی آپ کا ہی خون دوڑ رہا ہے، پر صرف اتنا ہے کہ آپ گناہوں کی دنیا میں ایسے دھنس گئے ہیں، آپ کا ضمیر مر گیا ہے۔ آپ جھوٹ پر چلتے ہوئے ایسی ویرانیوں کے جنگل میں جا چکے ہیں جہاں سے آپ کبھی چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتے۔ جب آپ کالی دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں بھرے کام نہیں چھوڑ سکتے، تو میں سچائی کا راستہ چھوڑنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر آپ ضدی ہیں تو میرے اندر بھی ضد کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ جب جھوٹ اور گناہ گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں، تو پھر سچ اور نیکی گناہوں کے آگے گھٹنے کیوں ٹیکے؟ آپ جھوٹ ہیں اور میں سچ۔ جھوٹ 4 دن کا ہوتا ہے، سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تم دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اور دوبارہ کبھی یہاں پر قدم مت رکھنا۔ اب دیکھنا میں تمہارے اس ریشم اور عاصم شاہ کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میرے وار کا انتظار کرنا۔ سلطان کے سامنے اگر آج اس کا بیٹا نہ ہوتا تو وہ سامنے کھڑے شخص کے دماغ میں اپنی پسٹل کی ساری گولیاں اتار دیتا۔ سلطان انسان نہیں، درندہ تھا، ایک ایسا درندہ جس کے لیے لوگوں کی زندگیاں بے مول تھی، جو زندگی کو کسی بھی چند لمحوں میں موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ مگر اس درندے کی کمزوری تھا اس کا بیٹا، جس کو چاہ کر بھی وہ مار نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا چلے جاؤ میرے گھر سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ بچا سکتے ہو تو بچا لینا دونوں کو۔ سلطان ایک بار پھر سے حلق کے بل چلایا تھا۔ دھمکیاں دینا بند کر دیں، میں نہیں ڈرتا آپ کی دھمکیوں سے۔ مجھے آپ کے اس گناہوں سے بھرے در و دیوار سے بنے ہوئے گھر کے اندر رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہارون غصے سے کہتا ہوا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ سلطان اس کا باپ تھا، یہ سوچ کر ہارون کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ خون کے گھون پیتا ہوا گاڑی سڑک پر بھگا رہا تھا۔ کبھی کبھی کچھ خونی رشتے آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہارون کے لیے بھی اس کا باپ سے جڑا ہوا رشتہ اس کے لیے ناسور تھا، جو ہمیشہ اسے تکلیف ہی پہنچانے کا سبب بنتا تھا۔ ہارون سلطان کے سامنے تو چلا کر یہ کہہ آیا تھا کہ وہ اس کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، جبکہ وہ بھی جانتا تھا کہ سلطان جو بول رہا ہے وہ صرف دھمکیاں نہیں، وہ کر کے بھی دکھائے گا۔ ہارون اچھی طرح سے جانتا تھا کہ سلطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر سلطان ریشم کو ضرور نقصان پہنچائے گا۔ ریشم کے بارے میں سوچ سوچ کر ہارون کے دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھی۔ وہ ریشم پر آنچ بھی نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ دماغ میں سوچوں کے اٹھتے ہوئے طوفان میں گھرا ہوا ہارون گاڑی کو اوور سپیڈ میں بھگا رہا تھا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟
بتاتا ہوں جان شاہ، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ شاہ کی نظروں میں اترتی ہوئی خماری اور گھنی مونچھوں کے نیچے چھپے آتشی لبوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ شاہ کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ شاہ پلیز بتائیں آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ میرا بے چینی سے پوچھ رہی تھی۔ بتاتا ہوں، پہلے یہ پہن کر دکھاؤ۔ یہ کیا ہے؟ بلیک کلر کی خوبصورت ساڑی۔ شاہ ڈریسنگ پر رکھے ہوئے پیکٹ کو میرب کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اس کے کان کی نازک لو پر لب رکھ کر سرگوشی میں کہتا ہوا کان کی لو کو دانتوں تلے دبا کر شرارت کر گیا۔ شاہ کے لبوں کی گرماہٹ سے میرب سبک کر شاہ کی گردن میں سر چھپا گئی تھی۔ کیوں، اب میں ریڈ کلر میں اچھی نہیں لگتی کیا؟ میرب نے شرماتے ہوئے کہا۔ شاہ نے یہ فرمائش سالوں بعد کی تھی اور جب سے واپس ملے تھے شاہ نے ابھی تک ایسی فرمائش ظاہر نہیں کی تھی۔ میرب کو لگا شاید رومان شاہ ایک بیٹے کا باپ بن کر سدھر گیا ہے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ اس کی بات کا اندازہ میرب کو آج ہوا جب اس نے رومانٹک شاہ کے بلیک کلر کی سلک اور نیٹ سے بنی ہوئی خوبصورت ہاٹ ساڑی کو پہننے کی فرمائش ظاہر کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے میرب، رومان شاہ کو ہر روپ میں اچھی لگتی ہے۔ شاہ میرب کو باہوں میں بھرے ہوئے خماری سے سرگوشیوں میں بول رہا تھا۔ اس کی بھاری آواز میں خماری کے رنگ ہمیشہ کی طرح میرب کے دل کے تاروں کو چھیڑ کر خوبصورت دھن بنا رہے تھے۔ وہ کل بھی اپنے شاہ کی دیوانی تھی اور آج بھی اپنے شاہ کے لیے پاگل تھی۔ آج بھی وہ اپنی قسمت پر رشک کرتی تھی کہ رومان شاہ کو خدا نے اس کی نصیب میں لکھا تھا۔ رومان شاہ کے پیچھے نہ جانے کتنی دیوانیاں اپنے دل کے لیے گھوم رہی تھی۔ کیسے کوئی رومان شاہ کو پانے کی خواہش نہ کرے؟ خدا نے اس کو اتنا جاذب نظر بنا کر زمین پر اتارا تھا کہ دیکھنے والوں کی نظریں رشک کرتی تھی۔ رومان شاہ کی ایک جاذب نظر پرسنالٹی جس کو دیکھ کر لڑکیاں تو کیا لڑکے بھی متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر بڑوں بڑوں کی نظریں جھک جاتی تھی۔ اس کی خوبصورتی پر نہ جانے کتنی حسیناؤں نے دل ہارا تھا، مگر رومان شاہ کی نظریں صرف اپنی میرب پر ہی آ کر رکتی تھی۔ رومان شاہ کے لیے ساری خوبصورتی سمٹ کر اس کی باہوں میں آ جاتی تھی۔ شاہ، جب میں آپ کو ریڈ کلر میں اچھی لگتی ہوں تو پھر بلیک کلر پہننے کو کیوں کہا؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں میری بیوی اور زیادہ ہاٹ لگے۔ اور زیادہ ہاٹ؟ وہ شرم سے اسے سینے میں سر چھپائے ہوئے لفظوں کو دہرا رہی تھی۔ اور زیادہ ہاٹ۔ شاہ کی آواز خماری سے بھاری ہونے لگی تھی ہے، مگر شاہ یہ تو بہت زیادہ باریک ہے۔ میرب ساڑی کو دیکھ کر شرم سے لال ہوتے ہوئے سرخ بول رہی تھی۔ مجھے پتا تو ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میری بیوی اور زیادہ ہاٹ لگے گی۔ میں نہیں پہنوں گی، مجھے شرم آ رہی ہے۔ جاؤ نا یار، اپنے شوہر کو اتنا انتظار نہیں کرواتے ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ نہیں، میں نہیں پہنوں گی۔ میرب کوشش کے باوجود بھی خود کو ساڑی پہننے پر اگری نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ ساڑی ضرورت سے زیادہ باریک تھی۔ میرب کو تو سوچ کر غصہ آ رہا تھا، آخر یہ ساڑی کیا سوچ کر بنائی گئی ہوگی۔ جانشاہ، ضد مت کرو، تم جانتی ہو کہ اس ضد میں صرف تمہارا شاہ ہی جیت سکتا ہے۔ پہن لو ورنہ میں زبردستی پہنا دوں گا۔ شاہ پلیز، میرب میرا ضد مت آزماؤ ورنہ حلق سے سانسیں تک کھینچ لوں گا۔ تم جانتی ہو، شاہ نے میرب کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا نرمی سے، تو میرب ایسا لباس کبھی نہیں پہنے گی۔ یہ بات شاہ سے زیادہ بہتر کون جانتا تھا۔ پلیز مجھ پر غصہ مت کریں، پہنتی ہو آپ باہر جائیں۔ میں باہر نہیں جاؤں گا، یہیں پر رہوں گا اور یہیں پر ہی رہوں گا۔ رومان شاہ نے ضدی انداز سے بولا تھا، مطلب صاف تھا کہ میرب کو ہار ماننی پڑے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ بہت بے شرم ہیں۔ جی الحمدللہ، مجھے اپنی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے پتا ہے۔ فوراً سے پہلے چینج کر لو ورنہ اگلی بات تم جانتی ہو۔ میرب تمہیں یہ چلاکیاں بہت مہنگی پڑے گی، واپس آؤ۔ رومان شاہ کی ساڑی پہنانے والی دھمکی پر میرب کو آئیڈیا آیا، جس پر اس نے فوراً سے ہی عمل کر دیا۔ ساڑی کو پکڑتے ہوئے بھاگ کر ڈریسنگ روم سے نکلتی واش روم میں جا کر بند ہو چکی تھی۔ اس نے بھی ارادہ کر لیا تھا کہ شاہ کی منمانیوں کے آگے جھکے گی نہیں۔ میرا آنا تو تمہیں باہر ہے، اگر میں نے اس بات کا پورا حساب نہ لیا تو میرا نام رومان شاہ نہیں۔ رومان شاہ نے واش روم کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے لبوں سے کہا۔ میرب کی ایسی بچکانہ حرکتیں رومان شاہ کو ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی۔ آج رومان شاہ اور میرب کی ویڈنگ اینیورسری تھی، مگر میرب کو یاد نہیں تھا رومان شاہ نے میرب کے لیے رومانٹک سرپرائز پلان کر رکھا تھا۔ وہ بے قراری سے واش روم کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا، میرب کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھی۔ میرب کا گورا مخملی پاؤں دروازہ کھول کر باہر آ چکا تھا۔ شاہ کی خماردار نظریں اس کے پاؤں سے اوپر کو جانے لگی تھیں۔ اشال رومان شاہ کی پکچر موبائل اسکرین پر دیکھتے ہوئے لبوں سے لگا کر چوم رہی تھی۔ رومان شاہ، اتنی آسانی سے تو میں تمہیں کبھی اس میرب کا نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہیں کبھی بھول نہیں سکتی۔ تمہارے ساتھ گزارے ہوئے ہر لمحے کو میں اپنی سوچوں میں قید کر رکھا ہے۔ تم اشار خان کا عشق ہو،
میں تمہیں کسی اور کا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ دیوانوں کی طرح رومانچا کی تصویر کو لبوں سے لگا کر چومتے ہوئے سینے سے لگائے آنکھیں بند کی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رومانچا کو پانے کی شدت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اشال خان رومانچا کی قربت کے لیے جنونی ہو رہی تھی۔ اس کا جنون آنے والے طوفان میں پیش گوئی کر رہا تھا۔ کوئی بھی چیز حد سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، پھر چاہے محبت ہو، نفرت یا نفرت۔ تمہاری خوبصورت آنکھیں جن میں ڈوب جانے کو دل چاہتا ہے، اسکرین پر رومانچا کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ تمہاری مردانہ وجاہت، تمہارا چلنے کا انداز سب کچھ جان لیوا ہے۔ تمہارے لیے تو مجھے کسی کا خون بھی کرنا پڑے تو اشال وہ بھی کر جائے گی۔ میرے ہونٹوں کو تیرے ہونٹوں کی طلب بڑی شدت سے ہے۔ اے ظالم، ایک بار اپنے ہونٹوں کے جام کو میرے لبوں سے لگا کر تو دے۔ آپ کے قریب تھی تب بھی تو آپ کو پانے کے لیے تڑپتی تھی۔ دور ہو کر بھی وہی عالم ہے۔ ایک نہ ایک دن تمہیں اپنا بنا کر رہوں گی۔ میرا باپ کے لائق نہیں ہے، آپ کے ساتھ صرف اشال ہی اچھی لگتی ہے۔ شاہ آپ صرف اشال خان کے لیے بنے ہیں۔ وہ دماغ کی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ اگر ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کی سوچوں میں سلطان کے آتے ہوئے فون نے خلل ڈال دیا تھا۔ اشال نے غصے بھری نظروں سے موبائل اسکرین کو پر جگمگاتے ہوئے سلطان کا نمبر دیکھا۔ یہ شخص مر کیوں نہیں چاہتا؟ وہ غصے سے بڑبڑائی تھی، مگر سلطان کا فون اٹھانا اشال کی مجبوری تھی، ورنہ سلطان اسے زندہ زمین میں درگور کر دیتا۔ فون اٹھانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے؟ سلطان کی بھاری آواز فون پر گرج اٹھی تھی۔ سوری سلطان، شاور لے رہی تھی۔ ہمیشہ سے جھوٹ کا سہارا لینے والی اشال نے اس وقت بھی جھوٹ ہی کہا تھا۔ شاور لے رہی تھی۔ سلطان نے شیطانی آواز میں خماری کے رنگ گہرے ہوئے تھے۔ شاور لے کر ریڈی ہو جاؤ، آج کی رات تم پھر سے سلطان کی بستر کی زینت بننے والی ہو۔ سلطان پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی جب سلطان کی شدتیں تم پر برسیں گی۔ سلطان پلیز، آج نہیں۔ میرا کھاتی ہو، میرا پہنتی ہو، میرے پیسے پر عیاشی کرتی ہو، میری گاڑیوں میں گھومتی ہو، اور جب میری راتوں کو پرسکون کرنے کا ٹائم آتا ہے تو تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے ڈرامے سلطان کے ساتھ مت کیا کرو، بہت مہنگے پڑیں گے تمہیں اشال خان۔ ایک بات یاد رکھا کرو، میں سلطان سائیکل ہوں۔ سلطان اپنے ایک ایک روپے کو وصول کرنا جانتا ہے۔ وہ رومان شاہ تھا جس پر تم نے اپنا روپیہ، پیسہ، ٹائم خرچ کیا، مگر تم سے کچھ بھی وصول نہیں کیا۔ وہ غیرت مند ہے، میں بے غیرت ہوں۔ وہ انسان ہے، میں شیطان ہوں۔ اس کا اپنے نفس پر قابو ہے، میرے نفس نے مجھے اپنے قابو میں رکھا ہے۔ میرا اور رومان شاہ کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ عورتوں کی عزت کرتا ہے، میں عورتوں کو پیروں کی جوتی بنا کر روز بدلتا ہوں۔ اس کے لیے عورت احترام کا نام ہے، میرے لیے عورت اترن کا نام ہے۔ سلطان ایک ایک لفظ میں سے اشال کو اپنی روح سے چھلنی ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سلطان کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، اسے یہ سب کچھ غلط لگتا تھا، مگر سلطان کی راتوں کو رنگین کرنا اشال کی مجبوری تھی۔ اشال کے لیے یہ بہت تکلیف دہ تھا کہ اس کے دل میں رومان شاہ کی محبت ہے اور وہ رومان شاہ کی بیوی بننے کے خواب دیکھ رہی ہے، مگر اپنی مرضی کے خلاف جا کر اسے ایک سے دوسرے دن سلطان کے بستر کی زینت بننا پڑتا تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ رومان شاہ کے لیے عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو شخص اپنے کردار کی عورت کے کردار سے زیادہ حفاظت کرتا ہو، وہ بد کردار عورت کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ شروعات میں تو اشال کو سلطان کی عیش و عشرت بہت اچھی لگتی تھی، مگر جب سے اس کی زندگی میں رومان شاہ جیسا شخص آیا، وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سلطان انسان نہیں، جانور تھا، جسے عورت سے محبت کرنی نہیں آتی تھی۔ وہ عورت کو بھیڑیے کی طرح نوچ کر کھاتا تھا۔ اس بھیڑیے نے نہ جانے کتنی راتیں اشال کی مرضی کے بغیر نوچتے ہوئے اپنی ہوس پوری کی تھی۔ اشال اس سے نفرت کے باوجود بھی اس کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ فون پر اتنی تذلیل بھری باتیں سن کر بھی اشال خاموش تھی۔ اشال ہر لحاظ میں سلطان کی نسبت کمزور تھی۔ کوئی بھی تو نہیں تھا جس کی مدد کر سکتا۔ ایک نام کا بھائی تھا جسے سلطان نے مروا دیا تھا۔ رومان شاہ تھا جس کے ساتھ کانٹریکٹ میرج ہونے پر اس نے شوہر ہونے کے نام ملا کر رومان شاہ کی زندگی میں ہوتا تو سلطان کبھی اس کے جسم سے کھیل نہیں سکتا تھا، مگر وہ بھی اسے سلطان کے رحم و کرم پر چھوڑ چکا تھا۔ اس وقت اشال پوری طرح سے سلطان سائیکل کی پراپرٹی تھی۔ اس بات کا وہ پورا فائدہ لیتے ہوئے اپنے پیسے وصول کر رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو صاف کرو اور جلدی سے ریڈی ہو کر میرے روم میں پہنچو۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ سلطان کو انتظار کرنا پسند نہیں۔ سلطان کی بھاری آواز پر اشال نے آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کیا۔ بہری ہو گئی ہو یا تمہیں ڈوز کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا 10 منٹ کے اندر تیار ہو کر میرے روم میں پہنچو۔ سلطان غصے سے چلایا۔ جی آ رہی ہوں۔ اشال کے گلے میں آنسو اٹکے ہوئے تھے۔ سلطان کئی بار اشال پر ہاتھ اٹھا چکا تھا، اس لیے وہ سلطان سے ڈرتی تھی۔ سلطان نے اشال کو اپنے پاس اپنے گھر میں ہی رکھا ہوا تھا۔ جب دل چاہتا ہے اسے اپنے روم سے بازاروں عورتوں کی طرح بلوا کر بے دردی سے شدتوں کو برساتے ہوئے اس کی ہر رنائی کو بری طرح مسلا کرتا تھا۔
اور یہ سب کچھ برداشت کرنا اس کی مجبوری تھا۔ سلطان کا فون بند ہو چکا تھا۔ اشال ایک بار پھر سے موبائل اسکرین پر رومان شاہ کی تصویر دیکھتے ہوئے لبوں سے لگا کر چوم رہی تھی۔ کتنا نیک صرف یہ شخص جس نے اپنی نکاح میں ہوتے ہوئے بھی کبھی مجھے ہاتھ نہیں لگایا تھا، کبھی میری جانب نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، جبکہ میں تو خود اس کی دسترس میں جانے کو بے قرار تھی۔ مرد کے بھی الگ الگ روپ ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے موبائل کو بیڈ پر رکھتے ہوئے چینج کرنے جا چکی تھی۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مرد محافظ بھی ہے، مرد عاشق بھی ہے، مرد پیار بھی ہے، مرد درد بھی ہے۔ مرد اگر رومان شاہ جیسا ہو تو ہر لڑکی خود کو میرب محسوس کرتی ہے۔ رومان شاہ جیسے مرد کی بیوی نہ خود پر غرور کرے، رومان شاہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے کہ رومان شاہ سے زیادہ چاہنے والا شوہر نہ تھا، نہ ہے، نہ کوئی ہو سکے گا۔ اگر کوئی ایک نظر ایسے بھی شاہ میر ملک کی زندگی پر ڈالے تو آپ کو پتہ چلے کہ مرد محافظ بھی ہو سکتا ہے۔ شاہ میر کے بارے میں جانیں تو پتہ چلے کہ شوہر سے بڑھ کر آپ کو کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ ایک ڈری سہمی لڑکی جو خود سے نظریں نہیں ملا پاتی تھی، اس لڑکی کو شاہ میر ملک کی محبت نے ایسا بدلا کہ وہ خود کو بھی نہیں پہچان پاتی تھی کہ وہ پہلے والی مرحا ہے۔ شاہ میر ملک کی محبت نے یہ درس دیا کہ اگر کسی کی ہوس کا نشانہ کوئی معصوم لڑکی بن جائے تو اس میں بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ شاہ میر نے یہ سبق دیا کہ اگر مرد چاہے تو عورت کے وجود پر گھاؤ بھی دے سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے۔ نہ جانے دنیا میں کتنے مرد کتنے روپ ہیں۔ میرب بلیک کلر کی ساڑی میں قیامت لگ رہی تھی۔ بلیک کلر میں میرب کا گورا رنگ دمکتا ہوا قیامت خیز لگ رہا تھا۔ میرب کو دیکھ کر رومان شاہ کا مضبوط دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ میرب خود کو ساڑی کے پلو سے چھپانے کی فضول سی کوشش کر رہی تھی۔ ساڑی اتنی باریک تھی کہ میرب کی کمر کو چھپانے سے قاصر تھی۔ میرب کا چہرہ شرم سے لال انگارے کی طرح دمک رہا تھا۔ وہ باہر 2 قدم نکال کر واش روم کے دروازے کے سامنے ہی رک گئی تھی۔ اسے آگے قدم اٹھانے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ رومان شاہ گہری خماری آنکھوں سے سر سے پاؤں تک دیکھ کر آچھی لبوں سے مسکرا رہا تھا۔ شاہ مجھے بہت شرم آ رہی ہے، اس سے زیادہ بےہودہ ساڑی آپ کو نہیں ملی تھی میرے لیے؟ وہ شرم سے پانی پانی ہوتے ہوئے پلو کو کمر کے گرد خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ کی طرف نظریں اٹھانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ ایک ٹک اسے دیکھ رہا ہے۔ اپنے شاہ کی بے قراریوں سے میرب واقف تھی۔ رومان شاہ کی نظریں میرب سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ لگی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرب کا حسن ابتدا تھا، رومان شاہ کا عشق انتہا تھا۔ میرب کی محبت دسمبر کی ٹھنڈی ہواؤں کی مانند تھی۔ رومان شاہ کا عشق جون جولائی کی تپتی ہوئی دھوپ کی مانند تھا، جس کا سامنا کرنا نازک سی میرب کے لیے آسان نہیں تھا۔ آج رومان شاہ کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جس سے میرب گھبرا رہی تھی۔ وہ بھاری قدم اٹھاتے ہوئے میرب کے قریب ہوا۔ اس کی نازک سی دودھ کی طرح گوری ملائم کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنے جانب کھینچا۔ میرب لہراتے ہوئے رومان شاہ کے کسرتی سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ جان شاہ بہت ہاٹ لگ رہی ہو۔ شاہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے بہک رہا تھا۔ میرب شاہ کے قریب ہو، وہ بھی اتنی خوبصورت بن کر، اور شاہ بہکے نہ، ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ اپنے بھاری ہاتھ کی نازک سی بے لباس کمر پر باندھے ہوئے، لب اس کے مخملی گردن کی سائڈ پر رکھے ہوئے، شدت بھرے لمس چھوڑتے ہوئے پیار کے مہرے سد کر رہا تھا۔ شاہ کے لبوں کی گرماہٹ میرب کے گردن کو جلا رہی تھی۔ شاہ گردن پر جھکا تو واپس سر اٹھانا بھول چکا تھا۔ شاہ کے آتشی لبوں کی سے گرماہٹ بھرے بے تحاشا لمس میرب کی جان نکال رہے تھے۔ بے اختیار میرب کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ شہادت کی انگلی اس کی پنکھڑیوں پر جمائے میرب کی سسکی کو لبوں میں دباتے ہوئے بہکی نگاہوں سے سر کو اوپر اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میری جان، ابھی تو قربت کی حسین رات کی شروعات ہوئی ہے۔ ابھی سے لبوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ آہ بھرتے ہوئے میری محبت کے لمحات میں خلل پیدا کریں۔ پوری رات باقی ہے، بہت سے موقع دوں گا۔ آہیں بھرنے کے یہ شوق جی بڑھ کر پورا کر لینا۔ شاہ خماری سے میرب کو دیکھتے ہوئے جھک کر میرب کو اپنی گود میں اٹھائے روم سے باہر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر لے جا رہا تھا۔ میرب شرم سے لال ہوتے ہوئے شاہ کی گردن میں چہرہ چھپائے ہوئے خاموش تھی۔ شاہ اسے چھت پر کیوں لے جا رہا تھا، یہ بات اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مگر اس وقت شاہ سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت میرب میں تو بالکل نہیں تھی۔ میرب سامنے دیکھو، رومان شاہ کی بھاری آواز میرب کے سماعت سے ٹکرائی تھی۔ رومان شاہ کے قدم ایک جگہ آ کر رک گئے تھے، شاید وہ لوگ چھت پر پہنچ چکے تھے۔ میرب شاہ کی گردن سے سر کو اٹھاتے ہوئے سامنے دیکھنے لگی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرب کی آنکھیں حیران تھیں۔ ریشم کے بارے میں سوچتے ہوئے ہارون گاڑی کو سڑک پر اوور سپیڈ سے بھگا رہا تھا۔ اس وقت ہارون کا دھیان بالکل بھی ڈرائیونگ پر نہیں تھا۔ اس کے خیالوں میں سلطان کی باتیں گھوم رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان ریشم کو نقصان پہنچائے بنا چین سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہارون کی گاڑی تیز سپیڈ سے سامنے فٹ پاتھ سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ ہارون کا ماتھا زور سے سامنے اسٹیئرنگ کے ساتھ ٹکرایا تھا۔
ماتھے سے خون بہتا ہوا اس کے چہرے کو بھگونے لگا تھا۔ گاڑی کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ ہارون کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھی۔ ہارون کو اٹھا کر کچھ لوگوں نے ہاسپٹل منتقل کر دیا تھا۔ سلطان کی باتوں نے اسی کی بیٹی کی جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ شاہ، آپ تو گھر پر نہیں تھے، آپ نے یہ سب کب کیا؟ میرب حیران نظروں سے سامنے گھر کی سجی ہوئی خوبصورت چھت کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ گھر کی چھت 5 اسٹار ہوٹل کا منظر پیش کر رہی تھی۔ چھت کو اتنی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا کہ میرب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ میں اپنے گھر پر ہی ہے۔ سیفٹی کا اتنا خیال رکھا گیا تھا کہ باہر سے کسی کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ شاہ کو اپنی بیوی کی عزت بہت عزیز تھی، تو شاہ کو کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ ان کے پیار کو دنیا والوں کی آنکھ دیکھ سکے۔ چھت کو پوری طرح سے کور کرتے ہوئے بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ شاہ نے سارا انتظام گھر کے خاص آدمی سے کہہ کر کروایا تھا۔ خاص آرڈر دیا گیا تھا کہ میرب کو کانوں کان خبر نہ ہو۔ شاہ میرب کو اینیورسری کا سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ پچھلے 2 سال رومان شاہ اور میرب نے ہجر کی سولی پر لٹکتے ہوئے گزارے تھے۔ بڑی مشکل سے قسمت ان پر مہربان ہوئی تھی۔ پیار بھرے لمحات لوٹ آئے تھے۔ میرب اور رومان شاہ کی محبت پھر سے عروج پر تھی۔ شاہ، بولو شاہ کی جان، پلیز بتائیں نا کہ آپ نے یہ سب کب کیا؟ جانے شاہ، تمہارے لیے شاہ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ میں کیسے بھول سکتا تھا کہ آج ہماری ویڈنگ اینیورسری ہے؟ آپ کو یاد تھا؟ میرب جو خود اپنی شادی کی سالگرہ بھول چکی تھی، شاہ کی بات پر پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ جی بالکل یاد تھا، شاہ مسکراتے ہوئے باہوں میں اٹھائی ہوئی میرب کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ریڈ روز کی پتیوں سے سجے ہوئے راستے پر چل رہا تھا۔ اوپر سے برستی ہوئی برسات کی طرح ریڈ روز کی پتیاں ماحول کو اور بھی خوبصورت اور رومانٹک بنا رہی تھی۔ میرے بچوں کی طرح دونوں بازو پھیلا کر پتیوں کو ہاتھ پر لیتے ہوئے خوش ہو رہی تھی۔ ریڈ روز سے سجے ہوئے راستے کی سائڈوں پر آرٹیفیشل دیے روشن تھے۔ دیوں کی روشنی میں چھت کا منظر لاجواب تھا۔ شہزادہ اپنی باہوں میں خوبصورت شہزادی کو اٹھائے ہوئے چل رہا تھا۔ سامنے 3D سسٹم لگایا گیا تھا جہاں پر اس وقت آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ ساحل سمندر رات کی تاریکی میں بے حد خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ دور سے آتی ہوئی لہریں کنارے پر آ کر ختم ہوتے رومانٹک سا ماحول بنائے ہوئے تھی۔ میرب نے آج سے پہلے یہ 3D سسٹم موویز اور ڈراموں میں ہی دیکھا تھا۔ آج اس کے شاہ نے اس کے لیے گھر میں بیچ والا ماحول بنا دیا تھا۔ اس سے بڑا سرپرائز کیا ہوگا؟ میرب کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ کتنی خوش ہے۔ شاہ کی توجہ کا مرکز میرب تھی۔ شاہ ارد گرد دیکھ بھی نہیں سہا تھا۔ میرب کو اٹھائے 2 اسٹیپ بنے ہوئے اسٹیج پر لے جاتے ہوئے میرب کو ویلوٹ کے ریڈ صوفے پر بٹھاتے ہوئے شاہ گھٹنا ٹیک کر ہاتھ کے آگے پھیلائے ہوئے تھا۔ میرب کو ایسا لگ رہا تھا کہ آج ان کی اینیورسری نہیں بلکہ وہ شاہ کے ساتھ رومانٹک ڈیٹ پر آئی ہے۔ ہر طرف ریڈ روز بکھرے ہوئے تھے۔ ریڈ روز کی خوشبو ماحول کو مہکائے ہوئے تھی۔ میرب نے مخملی ہاتھ شاہ کی خوبصورت ہتھیلی پر رکھتے ہوئے شاہ کے چہرے کی جانب دیکھا۔ شاہ کی جان لیوا لبوں پر مسکراہٹ میرب کی دھڑکنوں پر وار کر رہی تھی۔ شاہ میرب کے مخملی ہاتھوں کو لبوں سے چوم رہا تھا۔ شاہ نے نظریں اٹھا کر میرب کی جانب دیکھا۔ میرب شرماتے ہوئے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ سامنے رکھی وی ٹیبل پر بہت خوبصورت میرب کا فیورٹ اسٹرابری کیک رکھا ہوا تھا۔ شاہ، آپ نے سب کب کیا، پلیز بتائیں؟ میرب نروس ہو رہی تھی، اس لیے اسی سوال پر فوکس کرتے ہوئے وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ جانے شاہ کو اینیورسری گفٹ پسند آیا؟ بہت پسند آیا، بہت زیادہ۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو اور یہ سوری شاہ صرف لبوں سے ایکسیپٹ کرتا ہے۔ فی الحال تم اپنا گفٹ قبول کرو۔ رومان شاہ کی خماری نظریں میرب کے سراپے کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ میرب نظریں چراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ شاہ اپنی میرب کے دل کی حالت اس وقت بخوبی جانتا تھا۔ شاہ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے سامنے ٹیبل پر رکھا ہوا باکس اٹھا کر میرب کے قریب بیٹھ چکا تھا۔ باکس کے اندر خوبصورت ڈائمنڈ اور وائٹ گولڈ کا نفیس بریسلیٹ تھا۔ شاہ، بہت پیاری ہے۔ نہیں، پیارا تو یہ اب ہوگا، شاہ اس کے ہاتھ میں پہناتے ہوئے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تھینک یو۔ میرب پیار سے شاہ کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ میری جان کو تھینک یو کہنے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ میں تھینک یو خود اچھی طرح سے وصول کر سکتا ہوں، ٹینشن مت لو، شاہ سرگوشی میں شرارتی انداز سے بولا۔ میرب شرماتے ہوئے شاہ کی گردن میں سر چھپاتی چلی گئی۔ شاہ کے دونوں ہاتھ میرب کے کمر پر سرک رہے تھے۔ شاہ نے اٹھا کر میرب کو سامنے ٹیبل پر بٹھا دیا۔ نائف کو اٹھا کر میرب کے ہاتھ میں دیے ہوئے اپنا بھاری ہاتھ میرب کے ہاتھ پر رکھ کے کیک کٹ کرنے لگا۔ دوسرا ہاتھ میرب کی کمر میں ڈالے ہوئے اس کے پیٹ پر لے جاتے بلی بٹن کے ارد گرد
ठंडी उंगलियां रखते खेल रहा था। शाह के हाथ का गर्म लम्स मीरब के सांसों को बेतरतीब कर रहा था। मीरब की सांसें तेज होने लगी थी। केक कट हो चुका था। शाह ने छोटा सा पीस मीरब के मुंह में डाला था। हैप्पी एनिवर्सरी माय ब्यूटीफुल वाइफ। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी एनिवर्सरी माय डियर हस्बैंड। मीरब ने शाह को केक खिलाने की कोशिश नहीं की थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि शाह साफ इनकार कर देगा। शाह ने आज तक कभी भी मीरब के हाथ से केक नहीं खाया था, इसलिए शाह का केक खाने का अंदाज सबसे मुनफरिद था। किसी ने भी सोचा नहीं होगा कि केक को इस अंदाज से भी खाया जा सकता है। आई लव यू, मीरब ने इतने प्यार से सरप्राइज पर शाह के सख्त दाढ़ी वाले गाल पर मखमली पंखुड़ियां रखते हुए चूम कर कहा। शाह मुस्कुराते हुए गहरी सांस लेकर मीरब के लफ्ज को महसूस कर रहा था। आई लव यू टू। शाह की जान प्यारा, प्यार तो शाह भी तुमसे टूटकर करता है, मगर मगर नहीं कहूंगा। आई लव यू टू नहीं कहूंगा क्योंकि क्यों? मीरब हैरानी से देखते हुए पूछ रही थी। मीरब दोनों बाजू शाह के गले में डाले, पांव नीचे लटकाए टेबल पर बैठी थी। शाह इसकी कमर पर दोनों हाथ बांधे चेहरे पर चेहरा झुकाए खड़ा था। इंग्लिश में प्यार का इजहार करते हुए शाह नु चसनी आंदी। शाह प्लीज आज पंजाबी में कुछ मत कहिएगा, आप जानते हैं मुझे समझ नहीं आती। जानिश आपने शाह की पंजाबी समझने की कोशिश किया करें। आपको समझ नहीं आती, मुझे जस नहीं आती, तो मेरे ख्याल से मेरी मुश्किल ज़्यादा बड़ी है। आसानी के लिए इतना बता देता हूँ कि आपके आई लव यू का पंजाबी में जवाब देने वाला हूँ, समझ लीजिए। वो तो शाह दी जान है, शाह तैनू अपनी जान तो ज़्यादा प्यार करदा है। तेरे उत्ते मरदे आ, प्यार तैनू करदे आ, तेरे कोलों डरदे आ मेरे यार। रुमान शाह सरगोशियों में कहता हुआ उसके चेहरे पर बेतहाशा लबों के गर्म लम्स छोड़ रहा था। मीरा को बहुत कम अल्फाजों की समझ आई थी, मगर रुमान शाह के जज्बात इस तक पहुंच चुके थे। शाह ने चेहरा ऊपर उठाते हुए हाथ बढ़ाकर स्ट्रॉबेरी केक को ऊपर लगी हुई क्रीम को मीरब के लबों पर रब करते हुए खुमारी से देखा। मतलब कि अब शाह की केक खाने की बारी थी। मीरब ने सर के पीछे हाथ रखते हुए इसकी पंखुड़ियों पर झुकते हुए लबों से केक के साथ पूरा इंसाफ कर रहा था, शिद्दत से इसकी पंखुड़ियों को कैद में लिए हुए, केक के साथ पंखुड़ियों की नेचुरल नमी को हलक में उतारते हुए। मीरब की सांसें रोके खड़ा था। मीरब की सांस हलक में अटकी हुई थी। एक बार फिर से हाथ बढ़ाकर स्ट्रॉबेरी की क्रीम मीरब की मखमली गर्दन पर रफ करते हुए हाथ गर्दन से धड़कनों तक पहुंच गया था। शाह की उंगलियों को धड़कनों पर महसूस करते हुए मीरब सिसक उठी थी। शाह के जानलेवा लम्स मीरब को सिसकने करने पर मजबूर कर रहे थे। मीरब की गर्दन पर झुके एक हाथ इसकी कमर पर और दूसरा टेबल पर रखे हुए था। मीरब की गर्दन पर लब रखे शाह अपने हिस्से का केक अपनी मर्जी से खा रहा था। गर्दन से धड़कनों तक का सफर तय करते हुए मदहोश हो रहा था। शाह के लब धड़कनों को महसूस करने के लिए बेकरार थे। शाह की बेकरारियां मीरब के लिए जानलेवा थी। शाह प्लीज। शाह के जानलेवा लम्स को धड़कनों पर महसूस करते हुए मीरब ने सिसकते हुए कहा, इसकी पंखुड़ियों पर भारी हाथ रखते हुए खामोश करवाया। शाह ने हाथ बढ़ाकर टेबल पर रखे हुए रिमोट कंट्रोल को उठाते हुए रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले कर दिया। सॉन्ग के बोल बेहद खूबसूरत थे। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाँ जी कबूल कर लो। मीरब को प्यार से टेबल पर लिटाते हुए मीरब के मखमली बदन की रनाइयों को गहरी नजरों से देखते हुए खुमारी से मुस्कुराया। देखो ये फिजाएं, ये रात, ये नजारे, छोटी सी ये वादी भी कितनी हंसी है। कैसे जाने दूं तुम्हें और जाने वाले, मेरा दिल मेरे ही बस में नहीं है। आएगा ना लौट के ये समा और आएगा ना लौट के समाया सहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। सॉन्ग के बोल रोमांचा के दिल में छुपे हुए जज्बातों की अक्कासी कर रहे थे। नेट की साड़ी मीरब की खूबसूरती को छुपाने के काबिल नहीं थी। पल्लू हटाकर शाह ने रही सही कसर भी पूरी कर दी थी। मीरब शर्म से लाल पड़ते हुए आंखें बंद किए हुई थी। शाह के गर्म लबों के लम्स बेली बटन पर महसूस करते हुए मीरब की सांसें तेज हो रही थी। तेज सांसों में धड़कनों का उतार चढ़ाव शाह को मजीद बहका रहा था। सॉन्ग के बोल रोमांटिक माहौल को बरकरार रखे हुए थे। तुमको पता है, तुम्हारे इस प्यार में खुद को मिटाया तो मैंने तुम्हें पाया। अपने ही साया से छुप के हमेशा मैंने तुम्हें नगमा वफा का सुनाया। तुम हुए दूर तो हंसेगा जमाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाँ जी हाँ कबूल कर लो। मीरब की दोनों कलाइयां टेबल पर ऊपर की जाने पिन करते हुए उसके खूबसूरत चेहरे को बेतहाशा चूमते से सिसकने पर मजबूर कर रहा था। शाह के लब मखमली गर्दन पर गहरे लम्स छोड़ते हुए गर्दन पर बेतहाशा खूबसूरत निशानों की वजह बन रहे थे।
ابھی تک میں نے تو اپنے جذباتوں پر پردہ وفا کا اٹھایا بھی نہیں ہے۔ سن کے جسے تم مجھے پچھتاؤ، میں نے وہ فسانہ سنایا بھی نہیں ہے۔ کہاں چلے چھوڑ کے ادھورا فسانہ، رکھ لیا قدموں میں دل نذرانہ، قبول کر لو۔ ہاں جی ہاں، قبول کر لو۔ میرب شاہ کے بے لگام جذباتوں سے ہار مانتے ہوئے تڑپ کر شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھتے، شاہ کو دھکیل کر خود سے دور کرتے ہوئے ٹیبل سے اتر کر دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ ساڑی کا پلو زمین پر گرتے ہوئے اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کندھوں پر رکھے ہوئے خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ خوبصورت ہاتھ بلیک کلر کا بلاؤز اس کے گورے رنگ کو واضح کر رہا تھا۔ شاہ مسکراتے ہوئے خماری سے جانے شاہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ شاہ کے قدم اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے ایک ایک قدم پیچھے لے جا رہی تھی۔ جان شاہ، میرے پولوں بچن دا کوئی رستہ نہیں، میری جان نہ تو خود نو تھکا نہ مینو، شاہ خماری سے کہتے ہوئے ایک بار پھر سے میرے کو بازوں میں اٹھائے ہوئے گول ویلوٹ کے فینسی بیڈ پر نازک گڑیا کی طرح لا کر لٹاتے ہوئے پاس پڑے ہوئے ریڈ روز کی پتیاں اٹھا کر میرب کے پھولوں پر بارش برسا رہا تھا۔ بلیک کلر کی ساڑی میں ویلوٹ کے ڈیپ ریڈ کلر کے بیڈ پر لیٹی ہوئی اور خوبصورت نازک سے شہزادی لگ رہی تھی۔ میرب اپنے شاہ کی شہزادی ہی تو تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے تیز سانس لے رہی تھی۔ رومان شاہ اپنے کسرتی سینے سے شرٹ کو ہٹاتے ہوئے نرماہٹ بھری دھڑکنوں پر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ بازو کے بریک سٹریپ کی انگلیوں کو پھنساتے ہوئے بلاؤز کو بے ترتیب کر چکا تھا۔ میرب سسک رہی تھی، اس کا سسکنا آزادی نہیں دلا سکتا تھا۔ شاہ کی شدتیں اس کی دبی دبی سسکیوں کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ خوبصورت رومانٹک نائٹ ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ آج میرب کی رات شاہ کے مضبوط بازوں کے حصار میں گزرنے والی تھی۔ میں تو جا رہی ہوں، اس کے آگے ان کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ ریشم کب سے گھر پہنچ چکی تھی۔ ہارون ابھی تک گھر نہیں پہنچا تھا۔ ریشم کو فکر ہونے لگی تھی۔ ہارون کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ ہارون نے کہا کہ وہ اس کے پہنچنے سے پہلے پہنچ جائے گا، مگر اب تو وہ اسے گھر آئے ہوئے تقریباً 4 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ہارون کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، سوائے ہارون کے اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ ہارون تڑکی جاتے ہوئے ریشم کو اپنے جس دوست کے ہاتھ چھوڑ کر گیا تھا، ریشم کی وائف کو فون کر کے بھی اس کے بارے میں پوچھ سکتی تھی، مگر ان کو بھی ہارون کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ریشم کی پریشانی بڑھنے لگی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ہارون کے بارے میں کس سے پتہ لگائے۔ ابھی تو خوشیوں کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ ہارون کے دوست کی وائف نے کہا تھا کہ وہ ہارون کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ہی پتہ چلا وہ فون کر کے آگاہ کر دیں گے، مگر ابھی تک ان کا بھی کوئی فون نہیں آیا تھا۔ مطلب کہ ہارون کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ کہ جب کہتے ہیں جب کوئی سہارا نہ ہو تو اس وقت رب کی ذات آپ کا سہارا ہوتی ہے۔ خدا اپنے بندے کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ یہ تو بندہ ہی ہے جو صرف مشکل کے وقت ہی اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ ریشم وضو کرتی ہوئی جائے نماز پر رب کے بارگاہ میں اپنا مسئلہ لیے کھڑی 2 رکعت نوافل ادا کر رہی تھی۔ 2 رکعت نوافل ادا کرتے ہوئے پہلے دائیں ہاتھ کی جانب سلام پھیرا، پھر بائیں ہاتھ کی جانب اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ ہارون کی سلامتی کی دعائیں مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ دعا میں مشغول تھی جب تیز ڈور بیل کی آواز نے جلدی سے اٹھتی ہوئی دروازے کی جانب بھاگی۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس کا دل گواہی دے رہا تھا ہارون آیا ہے۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظروں کے سامنے سچ میں ہارون کھڑا تھا۔ اس کے ماتھے پر لگی ہوئی ڈریسنگ پٹی سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ ہارون کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ریشم بے اختیار ہارون کے سینے سے لگتی ہوئی زور زور سے رونے لگی تھی۔ ریشم، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری طرف دیکھو ریشم، پلیز چپ ہو جاؤ۔ ہارون اپنی باہوں میں کستے ہوئے ریشم کے سر پر لب رکھتے پیار سے چومتے ہوئے بول رہا تھا۔ کہاں گئے تھے آپ؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ نہیں جانتے میں کتنا ڈر گئی تھی۔ وہ چہرہ اوپر اٹھائے ہوئے سوال پر سوال کر رہی تھی۔ سوری، میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی، ریلیکس ہو جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں، آرام سے بیٹھو، سب بتاتا ہوں۔ پہلے آنسو صاف کرو، تمہارا رونا مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے ہارون اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ پہلے آپ بتائیں آپ کے سر پر چوٹ کیسے لگی ہے اور کیا ہوا ہے؟ چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ اسپیشل ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔